محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا يخاف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور صلوات بھیجیں بر محمد فرش مجلس بچھائیں گے ہم بھی، فرش مجلس بچھائیں گے ہم بھی، شہ کا ماتم منائیں گے ہم بھی، شہ کا ماتم منائیں گے ہم بھی، کر کے شبیر کی بپا مجلس فاطمہ کو بلائیں گے ہم بھی، فاطمہ کو بلائیں گے ہم بھی، دھار پہ رکھ کے اس کی اپنا گلا، دھار پہ رکھ کے اس کی اپنا گلا، تیغ کو آزمائیں گے ہم بھی، تیغ کو آزمائیں گے ہم بھی، کون جیتا ہے کون ہارا ہے یہ سینا پر بتائیں گے ہم بھی، کون جیتا ہے کون ہارا ہے یہ سینا پر بتائیں گے ہم بھی، نور بن کے جہاں میں پھیلیں گے، نور بن کے جہاں میں پھیلیں گے، تیرگی کو مٹائیں گے ہم بھی، تیرگی کو مٹائیں گے ہم بھی، ساتھ اپنے کفن کے خاک شفا، ساتھ اپنے کفن کے خاک شفا، لے کے مرقد میں جائیں گے ہم بھی، لے کے مرقد میں جائیں گے ہم بھی، مثل میسم ہے ہم علی والے،
مثل میسم ہیں ہم علی والے، دار پہ مسکرائیں گے ہم بھی، دار پہ مسکرائیں گے ہم بھی، گر کے جھولے سے بے زباں نے کہا، گر کے جھولے سے بے زباں نے کہا، آج مقتل میں جائیں گے ہم بھی، آج مقتل میں جائیں گے ہم بھی۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی القرشی الہاشمی الابطحی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی وزیرہ وخلیفتہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: ثلاث یختبر بها عقول الرجال ہن المال والمصیبت والولایت۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جس حدیث کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، اس پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شہر بانو بنت انصار حسین، ثاقب حسین ابن منظور حسین اور تمام حاضرین کے مرحومین و مرحومات کی روح کو ارسال فرمائیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جس حدیث کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث تو نہیں ہے، لیکن جب باب عقل میں تلاش کی جاتی ہے تو ایک مشہور حدیثوں میں سے ایک، جس میں امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مردوں کی عقل کا امتحان 3 ذرائع سے ہوتا ہے۔ ایک مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک مصیبت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ایک منصب و حکومت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یعنی عقلیں انسان کی ان 3 جگہوں پر اگر مثبت ہیں، صحیح جواب دے جاتی ہیں تو انسان کامیاب ہے۔ اگر یہ 3 جگہوں پر یا کسی 3 میں سے کسی ایک جگہ پر اس کی عقل کام نہیں کرتی، مثبت جواب نہیں دیتی، تو وہ انسان ناکام ہے۔ آپ اس کی مثال حدیثوں اور قرآن سے تو بہت ہی زیادہ ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس کی مثال اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں، اور ابھی نہیں اس زمانے میں دیکھیں کہ جس زمانے کا بڑا احترام آج بھی ہے، اور وہ زمانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں جب ہم مثال ڈھونڈیں گے، تب بھی اس قدر مثالیں موجود ہیں
کہ جس کو خدا ہی صرف شمار کر سکتا ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مثال، سب سے پہلی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، مال کی مثال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں، اس بات کا مجھے ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت گمراہ ہو جائے گی، مرتد ہو جائے گی۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت کے دل میں حب دنیا بیٹھ نہ جائے۔ توجہ فرمایا آپ نے، یا رسول اللہ آپ امت کے گمراہ ہونے سے اور ارتداد سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ امت کے دل میں حب دنیا کے بیٹھ جانے سے ڈرتے ہیں۔ عجب نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیں، آپ آواز دیں کہ اگر کوئی شخص دین سے ارتداد کر لے، مرتد ہو جائے، دین سے مڑ جائے، تو پھر یہ شخص سب کے درمیان نمایاں ہو جائے گا، اس کی منافقت پہچان لی جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جس کے دل میں حب دنیا بیٹھ جائے تو وہ پھر ہر کام جو کام کرے گا اس کو دین کا نام دے گا۔ لہذا یہ شخص کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، یہ شخص کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ آپ مثالیں اور بھی دیکھ لیجئے، وہ افراد کہ جن کے گھر میں کھانے کو بھی نہ رہا ہو، رسول اکرم کی شہادت کے بعد ان کو تاریخ کا سب سے امیر آدمی لکھ دیا گیا۔ ان کے لیے کیسے کیسے القاب ڈھونڈ کے لائے گئے، اس مال کی بنیاد پہ کہا گیا کیا؟ غنی۔ آپ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس وقت اس آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس دنیا سے گیا ہے، تو اس کی دولت میں جو سونے تھے صرف اینٹیں، یعنی جو مزرعہ وغیرہ جو کھیت وغیرہ تھا ان کا کوئی وہ نہیں، جو اینٹیں اس کے پاس تھی سونے کی، اس کو کلہاڑیوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا ہے خانوادے میں۔ 4 بیویاں تھیں جن کے ہر کے حصے میں کم سے کم 80 ہزار دینار آئیں۔ تو جو فرمایا آپ نے، یہ مال ہے کہ جس کو جمع کرنے کے چکر میں، حب دنیا کے چکر میں انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا۔ اس مال کو ان کی عقلوں پر لا کر رکھا گیا، جب رکھا گیا تو انہوں نے مال کو قبول کیا اور عقل کی بات کو رد کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ اور بھی آگے بڑھے، مثال دیکھیں، عبیدہ، کتنی معروف شخصیت ہے عبیدہ، اور عالم صحابی، یہ سب ایک نمبر کے صحابی ہیں، درجہ اولا کے صحابی ہیں سب۔ آپ دیکھیں ان کی تاریخ، مال کا یہ عالم تھا کہ لوگ لڑ پڑ رہے تھے کہ کہیں ان کے میں زیادہ نہ چلا جائے، کہیں ان کے میں زیادہ نہ چلا جائے، یہ حالت تھی۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ مال کے ذریعے سے عقلوں کا امتحان ہوتا ہے، عقلوں کا اختبار ہوتا ہے۔ مرد کی عقل، لوگوں کی عقل مال کے ذریعے سے تولی اور ناپی جاتی ہے۔ مال کا زیادہ ہونا بری بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مال کا صحیح راستے سے آنا اور اس کا صحیح باقی رہ جانا یہ کمال ہے، بے شک، سبحان یہ اہم چیز ہے۔ آپ اس کے اوپر مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، آیت اللہ نعمت اللہ جزائری ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اصفہان میں ہے جو مجھ سے زیادہ عالم ہے، جبکہ یہ نعمت اللہ جزائری صاحب اس وقت کے مرجع وقت تھے، اس وقت یعنی تمام شیعہ جہان ان کی طرف رجوع کرتے تھے ہر مسئلے میں۔ لیکن خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مجھ سے زیادہ عالم ہے، چلے وہاں سے نجف سے آئے اصفہان، دیکھا دربار سجا ہوا ہے، ایک عالم ہے جس کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اس کی شکل و صورت دیکھی تھی، آئے اس سے ملاقات کیا، بیٹھے اس کے پاس، کہنے لگے آپ مجھ کو شاگردی میں اپنے لے لیجئے۔ سامنے والا ہے وہ منع کر رہا ہے، نہیں لے سکتے، انہوں نے کہا لے لیجئے، انہوں نے کہا نہیں لے سکتے، کہا لے لیجئے۔ بہرحال یہ تقریباً 1 مہینہ تک اسی اس میں، یا حد اقل 6 دن تک یہ اس کے پاس بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، آخر میں انہوں نے قبول کیا، آئیے آپ شاگرد ہو جائیے۔ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے اس عالم دین کے جو اصفہان میں تھا، علامہ مجلسی تھے، اس عالم دین کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، اس کے لباس کے پہننے کے طریقے پہ، چونکہ قیمتی لباس پہنتے تھے، اس کی قیمتی جوتیوں کے اوپر، اس کے مصاحب کے اوپر، چونکہ جو ساتھ میں لے کے چلتے تھے، پیسے والے تھے، اعتراض کیا انہوں نے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگے انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔
اتفاق یہ ہوا کہ سال بھر کے بعد، اس سوال کے سال بھر کے بعد انتقال ہو گیا علامہ مجلسی کا۔ ایک دن انہوں نے کئیوں مہینے کے بعد خواب میں دیکھا علامہ مجلسی کو اور ان سے سوال کیا کہ جناب میں آپ کے لیے اتنی دعائیں اور نمازیں سب کچھ پڑھ رہا تھا کہ آپ آئیں اور مجھ کو اپنے احوال بیان کریں، لیکن آپ سے میری ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ابھی تک مشغول تھا خداوند عالم کی جانب سے ہونے والے سوال کے جواب دینے میں، اب مجھ کو آج فرصت ملی ہے تو میں تمہاری خدمت میں آیا ہوں اور تمہارا جواب دینے کے لیے آیا ہوں جو تم نے سوال کیا تھا۔ اب یہ بھول چکے تھے کہ کیا سوال کیا تھا میں نے۔ کہا جناب میں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا آپ سے۔ کہنے لگا نہیں، تم نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ لباس جو آپ پہنتے ہیں، یہ جو آپ مصاحب لے کے چلتے ہیں، یہ جو آپ مہنگی مہنگی سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، اتنا مال و دولت آپ رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک عالم دین اور زاہد کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ اس کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حیران رہ گئے کیا جواب دیں گی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے مجھ کو قبر میں اتارا گیا اور فرشتوں نے سوال کیا کہ تم نے خدا کے لیے کون سا کام کیا، میں نے کہا فلاں کام کیا، میں نے کہا فلاں کام کیا، انہوں نے کہا نہیں تم نے تو فلاں چیز کے لیے کیا تھا، فلاں کام کیا، کہا نہیں اس کو، کہا میں نے اتنی جلدوں پر مشتمل بحار الانوار لکھ دیا، کہا نہیں تم نے فلاں اس سے کیا تھا، کہا میں ایک ایک کام گناتا چلا گیا یہاں تک کہ میری زبان سے نکلا کہ ہاں میں نے ایک کام کیا ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا ایک دن میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی ہے، اس کو کچھ لوگ پیٹ رہے ہیں، تو میں نے بڑھ کے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں مار رہے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اس نے ہم سے پیسہ لے رکھا تھا اور یہ پیسہ دے نہیں رہا ہے، تو ہم نے اتنا کہا ہے کہ تمہارا جو قرض ہے اس کے اوپر میں اس کی ادائیگی کروں گا، اور میں نے اس کے قرض کی ادائیگی کیا، اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا، اس کو حمام لے گیا، اس کو نئے کپڑے عطا کیے، اس کو اپنا ناظم بنا لیا، اس کو اپنے پاس رکھ لیا میں نے۔ خداوند عالم کی آواز ہے کہ ہاں تم نے یہ کام میرے لیے کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھا تم نے کہ ہم نے جتنے بھی کام کیے تھے ابھی تک وہ سب بارگاہ خداوند عالم میں قبول نہیں تھے، لیکن اس مال کے ذریعے سے کہ جو خداوند عالم نے مجھ کو دیا تھا اس ذریعے سے خداوند عالم نے مجھے نجات دے دی۔ تو مال اگر راہ خدا میں استعمال ہو جائے، اگر مال خدا کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ باعث نجات ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کیا مال کے ذریعے سے انسان کی عقل کا اقتبار ہے۔ اب ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو مال چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے 1 لاکھ روپیہ ہو، چاہے 1 کروڑ روپیہ ہو، جو مال آئے وہ حلال راستے سے ہو اور حلال باقی بھی رہ جائے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ مال حلال راستے سے آیا ہے لیکن حلال باقی نہ رہ جائے۔ پھر دوسری چیز امام فرماتے ہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں مصیبت کے ذریعے سے انسان کی عقل کا اختبار ہوتا ہے۔ یہ مصیبت کیا ہے؟ آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا، ذرا سا کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ذرا سا بچہ بیمار ہوا، چند دن گزرے نہیں کہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا یا کیا میں ہی ملا تھا امتحان کے لیے۔ آپ نے بہت سے افراد اسے دیکھے ہوں گے، فصل لہلہا رہی ہے، ایک مرتبہ بارش ہوئی، ساری فصل جو ہے ان کی خراب ہو گئی۔ اب وہاں پر نہ یہ کہ صبر کرتے وہ، بلکہ شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم کی ذات کے لیے ایسے ایسے نازیبا الفاظ ان کی زبان سے خارج ہوتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، جبکہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خداوند عالم جو کام کر رہا ہے اس کا ایک سبب ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک ہدف ہے، بغیر ہدف کے کام نہیں کرتا۔ اور خداوند عالم کے لیے یہ بھی انسان کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کا کوئی بھی فعل عبث نہیں۔ مصیبت کے وقت انسان کی عقل، آپ دیکھیں مصیبت کے وقت سب سے زیادہ انسان کو کہاں پر تکلیف پہنچتی ہے؟ کہ جب اس کا جوان لڑکا پڑا ہو، بیمار ہو، ابھی مرا نہیں ہے، بیمار ہو، تو یہ انسان اس کی مصیبت کا دامن
جو صبر کا دامن ہے اس کے ہاتھ میں، یہ مصیبت اس سے جو ہے وہ چھڑا دیتی اور انسان وہاں پہ. یا اسی طریقے سے اگر کوئی ماں بیٹھی ہو اور اس کا بچہ جو دودھ شیرخوار ہو، دودھ پیتا ہو، وہ بیمار ہو جائے. اب یہ مصیبت میں انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اگر یہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو خداوند عالم قرآن کریم میں جو سب سے چھوٹی اس سلسلے کی آیت کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. بہت معمولی شے نہیں ہے، خداوند عالم صابرین کے ساتھ ہے. تو جو فرما رہے ہیں خداوند عالم صابرین کے ساتھ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اس نسبت کو غور کریں. اگر یہ ہوتا ہے کہ الصابرون مع اللہ، صابر اللہ کے ساتھ ہیں، تب بھی یہ نسبت بہت بڑی تھی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اس نسبت کا انسان اندازہ لگائے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ کہا صرف اس بنیاد پہ ہے کہ یہ صبر میں استقامت رکھتے تھے. یہ مصیبت میں ادھر ادھر بھاگے نہیں. انہوں نے مصیبت میں شکوہ نہیں کیا کسی سے جا کے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شکوہ کہیں پر قابل مدح ہے اور کہیں پر قابل مذمت ہے. اگر شکوہ خداوند عالم کے حضور ہو تو قابل مدح ہے، اور اگر یہی شکوہ انسان کے سامنے ہو تو قابل مذمت ہے. لہذا انسان کے اوپر اگر سب مصیبت آئی ہے تو صبر کرے، اور یہ صبر اس طریقے سے ہو کہ خداوند عالم کے حضور شکوہ بھی ہو اور اس سے التماس صبر بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ مثلا انسان شکوہ نہیں کر سکتا ہے، مصیبت آنے پہ نہیں کر سکتا ہے شکوہ، لیکن کرنا کس سے ہے یہ دیکھنا چاہیے. خداوند عالم سے میں شکوہ کرنا ہے. اہل بیت نے ہم کو یہی سکھایا. بس عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صبر کیا ہے اور جس کیفیت کا صبر کیا ہے اور جن مصائب پہ صبر کیا ہے، اس کی تاریخ میں کبھی دوبارہ کوئی مثال پیش نہیں ہوئی اور نہ ہوگی. انسان کے لیے اس سے بڑی کیا مصیبت ہے کہ ایک جوان لڑکا ہے اور آگے کہتا ہے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے کیسے صبر کیا، کیسے علی اکبر کو اذن دے دیا. حسین نے کیا کہا؟ بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو. حسین کے لیے کتنا شاق تھا کہ ایک جوان لڑکا آ کر کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. اللہ اکبر. امام حسین نے اجازت دیا. ایک بار خیمے میں آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. جناب زینب کہتی ہیں بھائی بیٹا میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. تو علی اکبر نے ایک جملہ فرمایا، تاریخ نے اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں اے پھوپھی جان کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا چہرہ دادی کے سامنے سرخرو ہو؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا میں نے تمہیں اجازت دے دیا. آئے باہر آئے. راوی کہتا ہے کہ جناب علی اکبر جیسے ہی خیمے سے نکلے تو خیمے کا پردہ گر رہا تھا اور اٹھ رہا تھا. گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. اللہ اکبر. جناب علی اکبر آئے باہر آئے. امام حسین علیہ السلام نے کیسے وداع کیا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر بڑے میدان میں آئے اور رجس پڑھنے کے بعد جب حملہ کیا تو جو سنگینی تھی لوہے کی، جو زرہ کی سنگینی تھی، جو خود کی سنگینی تھی، اس نے مجبور کیا کہ علی اکبر خیمے کی طرف واپس آئے. اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا کیا کہیں سے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو جناب امام حسین نے صرف اتنا کہا ہے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. جناب علی اکبر نے دہن میں زبان دیا لیکن کھینچ لیا. بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سخت ہے. کہا بیٹا جاؤ
تمہیں ساقی کوثر تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں آئے، لڑتے لڑتے آواز دی، السلام علیکم یا ابتا، اے بابا جان آپ پر سلام ہو۔ حسین چلے، لیکن کربلا کی مقبل کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین ٹھوکر کھا کر گرے، آواز دے رہے تھے یا علی یا علی، ارے بیٹا کہیں ہو تو آواز دو۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے میں پہنچنے کے بعد کا بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے؟ عجب نہیں، اکبر نے آواز، بابا سینے میں ایک برچی کا پھل ہے جو گھس گیا۔ حسین نے سینے سے علی اکبر کا ہاتھ اٹھایا، ایک مرتبہ تو زانو ہو کر زمین کربلا میں بیٹھے، آواز دی، اے بابا، ارے بابے خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے سنا کی یعنی نکالنا مشکل ہے۔ اور ایک مرتبہ ہاتھ میں آستین سنبھال کے جب کھینچا تو علی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآلہ علیہ السلام کا، ان کے طفیل و صدقے میں اس مختصر اور ناقص مجلس کو قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ہم سب کو حج و زیارات مشرف فرما، اور اس سال 40 کے لیے جو مشکلات کھڑی ہو گئیں بحق زہرا بحق محمد والمد اس کو برطرف فرما، اور زائرین امام حسین علیہ السلام کو 40 کے موقع پہ حضور کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا اس مہلک بیماری سے تمام دنیا کی مخلوقات کو نجات دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہمیں ہر امتحان میں صبر کی اور استقامت کی توفیق عنایت فرما، اور ہر امتحان سے گزر جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا ان کو طفیل و صدقے میں جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد علیہ السلام کا ہم سب کے آباء و اجداد رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی ارواح مطہرہ کو بخش دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد علیہ السلام کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے۔ چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جس طرف جاتا ہے بازار میں
سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوری نیزے سے سناتا ہے، لوری نیزے سے سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ میر سجاد نہیں کیا کوئی وارث اس کا، میر سجاد نہیں کیا کوئی وارث اس کا، اس کو ہر ایک ستاتا ہے، اس کو ہر ایک ستاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ یا حسین